अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान मोना खान और आज जो है मुझे बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है क्योंकि आप पीछे जो गाड़ी देख रहे हैं हमारे रियल पाकिस्तानी का भी ताल्लुक जो है इस गाड़ी से है। लेकिन मैं आपको ये भी बताती चलूँ, बहुत ही अमेजिंग ज़बरदस्त सी लेडी हैं। ना सिर्फ वो ये इस स्पोर्ट्स में है बल्कि इसके साथ साथ पारसी कम्युनिटी की बहुत बड़ी और बहुत ज़्यादा उन्होंने काम भी किया, उसकी भी आवाज़ है। और हम जब बात करते हैं रैली की तो वो जब भी रैली होती है तो सबसे ज़्यादा जो है वही फ्रंट पे रहती हैं। ना सिर्फ पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रही हैं इस रैली स्पोर्ट्स में, बल्कि इसके साथ साथ ये पाकिस्तान की पहली जीप जो है रैली रेसर जाती हैं, गाड़ियां दौड़ाती हैं, फर्स्ट पोजीशन लेती हैं। लोगों की एक्सपेक्टेशंस हमेशा से ही इनके साथ बहुत ज़्यादा होती है कि जी जो हमारे रियल पाकिस्तानी अगर वो जो है रेस में पार्टिसिपेट कर रही है तो समझ लें कि फर्स्ट पोजीशन वही आएंगी। इनको बेशुमार अवार्ड्स मिल चुके हैं, ना सिर्फ नेशनल बल्कि इंटरनेशनली भी पाकिस्तान की नुमाइंदगी इस तरह से करती हैं कि वहाँ के जितना भी बाहर का मीडिया कि भाई हमारी ख़वातीन जो है किसी से भी कम नहीं। और जैसा कि मैंने कहा कि कई अवार्ड्स भी जीत चुके हैं और इस गाड़ी से भी आप यकीनन जी नाम भी नज़र आ रहा है वैसे हमारी आज की रियल पाकिस्तानी तुष्ना पटेल साहब हमारे साथ मौजूद होंगी। जी नाज़रीन, आज की हमारी रियल पाकिस्तानी तुष्ना पटेल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हम उन्हें वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम तुष्ना, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम जी, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? भाई हम तो आप जैसी ख़वातीन से मिलके बहुत अच्छे हो जाते हैं कि जो काम जो है दुनिया समझती है जो काम ख़वातीन नहीं कर सकती वो आपने सारे किए माशाल्लाह से। और आपने पहली खातून थी कि जिसने गाड़ियाँ दौड़ाना, मैं आम लफ्ज़ में इसलिए कहूँगी कि लोगों को समझ आए कि जितनी भी रैलीज़ होती हैं वहाँ जो है आप मौजूद होती हैं। और ना सिर्फ आपने रैली से पार्टिसिपेट किया और काफ़ी अवार्ड्स भी जीते। मुझे सबसे पहले ये बताएं कि किस तरह से ख्याल आया कि ख़वातीन जो हैं हमारी जो पाकिस्तान की नुमाइंदगी माशाल्लाह से जो कर रही होती हैं वो ये काम भी कर सकती हैं। मैं ऐसे कहूँगी कि मैं बाय डिफ़ॉल्ट उसके अंदर चली गई वैसे अच्छा था ये डिफ़ॉल्ट। जी बिल्कुल, माशाल्लाह से अल्लाह ताला ने बहुत इज़्ज़त दी। सो माय हस्बैंड वाज ऑलरेडी इनटू रेसिंग, ऑफ रोड रेसिंग सिंस 1979। और फिर जब 1999 में हमारी शादी हुई उसके बाद थोड़े अरसे तक तो काफ़ी खामोशी थी। फिर 2005 में वापस से चोलिस्तान रैली से आगाज़ हुआ और फिर 2005 से मैं कंटिन्यूसली उनके साथ हर रेसेस में जा रही थी। मगर उस वक्त इतनी रेसेस नहीं हो रही थी पाकिस्तान में, 2 या 3 पूरे साल में हो रही थी। अब तो माशाल्लाह 6 से 8 रेसेस हो रही है एवरी ईयर। तो उसके अंदर मैं जब जाती थी तो ज़ाहिर बात है वो लोग ट्रैक देखने जाते थे तो मैं गाड़ी में साथ बैठ जाती थी और मतलब एक्सपीरियंस गेन हो रहा था और मुझे उसका कोई अंदाज़ा नहीं था कि मैंने भी ये आगे चल के ये चीज़ करनी है। तो 2013 में जब उन्होंने स्टॉक कैटेगरी इंट्रोड्यूस की तो मेरे हस्बैंड ने और दोस्तों ने कहा कि सब तो कर रही हो तो अभी रेस भी कर लो। वो सब क्या कर रही थी वैसे? उनके साथ जाना, उनके साथ उनकी हेल्प करना, स्टेज ब्रेक पे जाना, सब गाड़ियों का देखना। वो लोग ड्यूरिंग द रेस उनकी एक पॉइंट होता था जिसको हम स्टेज ब्रेक कहते हैं, वहाँ गाड़ियाँ आके रुकती थी, उनका रीफ्यूल करना, किसी का पंचर हो गया है गाड़ी का तो उसको देखना या व्हाटएवर मैकेनिकल हेल्प वाज रिक्वायर्ड अकॉर्डिंग टू ईच कार, वो हम लोग देख रहे थे। तो कोई आई थिंक 50-100 गाड़ियों की मेंटेनेंस हम लोग करते थे, मेरे साथ एक पूरी टीम होती थी। तो वो चीज़ें हो रही थी तो उन्होंने कहा कि भाई अब रेस भी कर ही लो। तो फिर उस तरह से 2013 में मैंने रेस की थी और वो पहली जो रेस थी वो बॉयज़ के साथ थी और उसमें मेरी 4th पोजीशन आई थी। फिर उसके बाद मैंने ज़रा शोर डाला, मैंने कहा ये इस तरह से नहीं होगा कि बॉयज़ के साथ हम रेस करेंगे, आप लेडीज़ की कैटेगरी अलग बनाएं। तो उन्होंने कहा चलो सही है, इसको खुश कर दो। उन्होंने लेडीज़ कैटेगरी बना ली और आज माशाल्लाह से हमारे पास पाकिस्तान में कोई 8 से 10 या मे बी 12 औरतें हैं जो आई गई। ज़ाहिर बात है इट्स एन एक्सपेंसिव स्पोर्ट। किसी के हस्बैंड ने जैसे मेरे साथ हुआ और किसी का बेटा था, किसी का फादर था जो अभी मेरे हस्बैंड मेरी बेटी को सपोर्ट कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली वही लोग थे जो ऑलरेडी रेसिंग में थे, उन्होंने ही अपनी फैमिली से अपनी लेडीज़ को बाहर निकाला और सपोर्ट और इनकरेज किया। बट डेफिनेटली इट इज़ एन एक्सपेंसिव स्पोर्ट्स, तो सब तो नहीं कर सक रहे थे मगर जितने कर रहे थे उन्होंने किया। एंड माशाल्लाह से वी हैव अ गुड नंबर ऑफ लेडीज़ हु आर रेसिंग नाउ इन पाकिस्तान। मर्द हज़रात, ये तो आपको मर्दों ने बड़ा सपोर्ट किया। एक सोच होती ना, नहीं नहीं देख लो शौक है बस ऐसी ही आ जाएंगी, 1-2 दफ़ा करके फिर वापस चली जाएंगी। तो जब मैंने पहली दफ़ा रेस की थी ना तो वो मैंने एक पॉइंट प्रूव करने के लिए की थी
کہ عورتیں بھی یہ کر سکتی ہے. اور سنس میں 6-8 سال سے ریسز میں جا رہی تھی اور بہت قریب سے ساری ریس کی مینجمنٹ کو میں آبزرو کر رہی تھی, تو ظاہر بات ہے اگر میں کچھ اپنا ان پٹ دے رہی تھی تو وہ مرد حضرات اتنا ایزیلی اس کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے تھے. تو آئی نیڈیڈ ٹو میک مائی پلیس, مجھے اپنی جگہ بنانی ضروری تھی. اور وہ جو پہلی دفعہ میں نے ریس کی تھی یہ اسی وجہ سے کی تھی تاکہ میں وہ فریٹرنیٹی کو ایک میسج پاس کر سکوں کہ ہم عورتیں بھی یا میں اس میں اس طرح سے پارٹیسپیٹ کر کے کامیاب ہو سکتے ہیں. کیونکہ وہ پہلی ریس تھی میری جھل مکسی کی ریس, اور جھل مکسی کا ٹریک ایسا ہے کہ پوچھ لیتی ہے سارا حساب کتاب لے لیتی ہے گاڑی سے بھی اور بندے سے بھی, اور وہ ریس فنش کرنا ہی ایک ون ہے. آئی ہیو نون ٹاپ ریسرز ان پاکستان جنہوں نے 5-5 سال تک کوشش کی ہے جھل مکسی کی ریس صرف فنش کرنے. تو اٹ از اے ویری ایکسٹریملی چیلنجنگ ٹریک, اور وہ میں نے پہلے شاٹ میں کیا تھا. آئی تھنک اٹ واز اے ویری پراؤڈ مومنٹ فار می, اور میں سمجھتی کہ وہ میں نے اپنے آپ کو چیلنج کیا تھا. میں نے کسی کو کوئی پروف کرنے والی بات نہیں تھی, میں نے اپنے آپ کو چیلنج کیا تھا اور میں نے وہ مقام پہ پہنچی. اور اس کے بعد ریسنگ فریٹرنیٹی نے مجھے بہت سپورٹ کیا, میری فیملی نے مجھے بہت سپورٹ کیا. میرے بچے چھوٹے تھے, میں ممی کے پاس چھوڑ کے جاتی تھی, تو اٹ واز اے جوائنٹ ایفرٹ. اچھا, یہ مامی کی آپ نے بات کی تو باقی لوگوں سے کس طرح کا فیڈ بیک تھا؟ وہ کہتے چھوڑو کن کاموں میں ہو, تمہاری اور ذمہ داریاں ہیں, مطلب فیملی سے, ریلیٹیو سے. یہ تو اپنے ہسبینڈ کی اور باقی اپنے فرینڈ سرکل کی آپ نے بات بتائی. ایکچولی تو مجھے بہت سپورٹ ملا تھا اور بہت خوش تھے. میرے ریسنگ میں جتنے بھی ہمارے ریسرز ہیں ان کی سب کی فیملیز کے ساتھ میری دوستی ہے, وائفز کے ساتھ, مدرز کے ساتھ, بہنوں کے ساتھ. تو سب نے مجھے بہت انکریج اور بہت سپورٹ کیا. باقی پھر کس طرح سے جو ہے دیگر آنے لگیں, پھر وہ آپ سے آ کے پوچھتی, کچھ ٹپس لیتی ہیں, کوئی ٹریننگ ہوتی ہے کہ ہمیں بتائیں, کیونکہ ہمیں ریس میں پارٹیسپیٹ نہیں کرنا, جیتنا بھی ہے اور پوزیشن بھی لینی ہے. ناٹ ریئلی, اتنا نہیں تھا, بس سپورٹ ایک دوسرے کو ہم نے بہت کیا کیونکہ وہ لوگ خود ایک ریسنگ فیملی سے آ رہی تھی. تو ان کی جو گاڑیاں تیار ہو رہی تھی وہ ان کے بیٹوں کو یا ہسبینڈس کو یا بھائیوں کو آئیڈیا تھا کہ گاڑی کس طرح پریپیئر ہونی چاہیے, اور انہوں نے کس طرح سے اس کو, تو ان کی ٹریننگز ان کے فیملی والے کر رہے تھے. جس طرح میری ہو رہی تھی اسی طرح کہ ان کی بھی ہو رہی تھی. مگر the thing was کہ definitely we were supporting each other because اس زمانے میں جب ہم نے یہ ریسنگ شروع کیا تھا اس زمانے میں it was very necessary کہ پاکستان کا ایک پازیٹیو امیج پوری دنیا میں جائے, اور وہ ہم لوگ کرنے میں کامیاب ہوئے تھے کیونکہ انٹرنیشنل میڈیا آ رہا تھا ریسز کے اندر. اور جب یہ دیکھ رہے تھے کہ جیسے چولستان میں 2-3 لاکھ بندہ ہوتا ہے اور اس میں 1 عورت یا 4 عورتیں یا 5 عورتیں ریس کر رہی ہیں, تو اٹ واز اے بگ میسج گوئنگ آؤٹ ٹو دا ورلڈ کہ پاکستان کی عورتیں صرف چادر اور 4 دیواری میں نہیں ہوتی, یہ مردوں والے اسپورٹ میں بھی ہے. اور ماشاءاللہ سے ہمارے ٹائمنگز بھی اچھے ہوتے تھے. تو آئی تھنک اٹ واز اے ویری پازیٹیو تھنگ فار ویمن ان پاکستان. مجھے آپ یہ بتائیں کہ ابھی تک کتنے جو ہے آپ نے کمپٹیشن ریسز میں آپ نے پارٹیسپیٹ کیا ہے, اور کون سی ریس آپ کے بڑے دل کے قریب ہے؟ جس طرح سے آپ بتا رہی تھی کہ بہت سارے جو ٹریکس ہیں بڑے مشکل ہوتے ہیں اور اس پہ پہنچنا, ریس کو ختم کرنا ہی سب سے بڑی بات ہوتی ہے. میں 2013 سے آئی تھنک 2021 تک میں نے پاکستان میں جتنی بھی ریسز ہوئی ہیں سرفرنگا کا چھوڑ کے میں نے ساری ریسز کی ہے, اور ماشاءاللہ سے میری 99.5% ساری ریسز میں فرسٹ پوزیشن آئی ہے. اللہ کا شکر ہے, عزت دینے والا وہی ہے. مگر یہ ہے کہ ہر ٹریک از اے چیلنجنگ ٹریک. میں یہ نہیں کہہ سکتی کہ یہ ٹریک چیلنجنگ ہے تو یہ نہیں تھا, مشکل یہ تھا تو یہ نہیں ہے. یہاں تک کہ ہماری ہب میں بھی جو 20 کلومیٹر یا 30 کلومیٹر کی جو ریلیز ہوتی ہے یہاں بارڈر سندھ اور بلوچستان کے بارڈر میں ہب میں, وہ بھی چیلنجنگ ہوتا ہے. تو ہر ریس کا ایک مائنڈ سیٹ الگ ہوتا ہے بندے کا, اس کا فارمیٹ الگ ہوتا ہے اور چیلنجز الگ ہوتے ہیں. اچھا, یہ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں بھی ایسے ماشاءاللہ کافی زبردست ایونٹس ہوتے ہیں, ریلیز کے حوالے سے بات ہو تو کلائمیٹ کا کچھ اثر ہوتا ہے؟ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ سیزنل وائز ہوتے ہیں, سیزنز کو دیکھ کے کچھ کیا جاتا ہے, یہ ایونٹس ہوتے ہیں. اس میں کچھ آپ لوگوں کی جب ریسز ہوتی ہیں تو اس میں بھی میٹر کرتا ہے کہ بھائی
ویدر کس طرح سے؟ جی ڈیفینیٹلی ساری ریسز ہوتی ہے ونٹرز میں، کیونکہ سمرز میں ہم لوگ ڈیزرٹ میں ٹیمپریچر اتنا ہائی ہوتا ہے، گاڑیاں اوور ہیٹ ہو جاتی ہے، بندے بیکاز کہ ریلی پریپیئر گاڑی کے اندر اے سی نہیں ہوتا ہے، آپ شیشہ نیچے نہیں رکھ سکتے، آپ نے ریسنگ سوٹ پہنا ہوا ہوتا ہے وہ جو فائر پروف ہوتا ہے، تو بندہ بھی بے ہوش ہو جائے اور گاڑی بھی پرفارم نہیں کر سکتے، تو اٹس اونلی ڈن ڈیورنگ دا ونٹر سیزن۔ اچھا ٹرشنا، مجھے یہ بتائیے گا کہ ہم نے یہ دیکھا کہ نہ صرف آپ نے پاکستان کو ایک اچھا امیج تو دیا انٹرنیشنل فورم پہ، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کی زندگی میں بھی بہت زبردست سا چینج آیا، اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ آپ نے یہ تو ہے ہی ہیں، یہ آپ ماشاءاللہ سے ریسنگ میں جانا اور یہ ٹیلنٹ اللہ نے دیا، لیکن آپ جو ہے اپنی ان کی بھی آواز ہے، مائنورٹی کے لیے بہت کام کیا ہے، تو یہ سوچ، یہ چیز کس طرح سے آئی؟ اور اس کے ساتھ میں دوسرا بھی ایڈ کرنا چاہوں گی، دوسرا سوال بھی ہوگا، کیونکہ ہم سوئمنگ میں بھی دیکھتے ہیں کہ فیڈریشنز کی آپ سینئر پوزیشنز پہ رہی، تو وہ بھی ساتھ ساتھ کس طرح سے چیزوں میں آپ اپنے آپ کو پھر مینیج کرتی ہیں، مطلب وہ بھی کام کرنا ہے، یہ بھی کام کرنا ہے؟ میرا بیٹا ایک سوئمر ہے پاکستان پہ، اس نے انٹرنیشنل سوئمنگ کی ہے، تو اس کی وجہ سے آئی واز ویری کلوزلی انوالوڈ وتھ سوئمنگ، تو اس کی وجہ سے ایسوسیشنز میں ہم نے بالکل والنٹری کام، اٹ از ناٹ اے پیڈ جاب، آپ نے والنٹریلی اپنی ایسوسیشنز کو مینیج کرنا پڑتا ہے، تو سندھ میں میں نے ایسوسیشن کو لک آفٹر کیا تھا، اور ہماری چیمپئن شپس جو ہماری اینیولی ہوتی ہے ان کو کیا ہے، جو انٹرنیشنل ریپرزنٹیشن کے لیے ماشاء اللہ آئی کین سے کہ سندھ سے گڈ پرسنٹیج آف چلڈرن ریپرزینٹ پاکستان انٹرنیشنلی، اور جو کمیونٹی کا ہے تو وہ ایک سی ایم صاحب کے انڈر ایک کمیٹی ہے، نان مسلم ویلفیئر کمیٹی، اس کے اندر ساری مائنورٹی کمیونٹی کی ریپرزنٹیشن ہے، تو اس کے اندر آئی واز نامینیٹڈ ٹو ریپرزینٹ مائی کمیونٹی، تو اس کی وجہ سے آئی ہیو ورکڈ ویری کلوزلی ود دی ادر کمیونٹیز، کیونکہ ظاہر بات ہے پاپولیشن ہماری اتنی ہے نہیں، پورے پاکستان میں وی آر اونلی 800، مگر باقی جو کمیونٹیز ہیں اور جن کے باقی کو پرابلمس ہوتے ہیں، تو ہم مل کے ایک آواز بنتے ہیں کیا، تاکہ ایک لیول کے اوپر ہماری آواز سنی جائے، تو جتنا بھی میں ان کے ساتھ بیسکلی کھڑا ہونا ہوتا ہے، آپ نے اپنے لوگوں کے ساتھ ایک کامن پلیٹ فارم کے اوپر، یا آپ نے ان کو سپورٹ کرنا ہوتا ہے، ڈیفینیٹلی میں تو کہہ رہی ہوں پورے پاکستان میں ہر کسی کو مسئلے ہیں، مگر مائنورٹی کمیونٹی فیل کرتی ہے کہ ان کو کچھ زیادہ ہی دباؤ ڈالا جاتا ہے، تو اس کی وجہ سے ہم لوگ صرف ایک سپورٹ سسٹم ہے، ایک آواز ہے جس کے اندر، تاکہ ان کی جو پرابلمز ہے یا ان کی جو تکلیفیں یا ان کی جو بات نہیں سنی جاتی ہے وہ کسی فورم پہ سنائی ہو ان کی۔ تو کوئی اس طرح کا سائیکولوجیکلی بھی کوئی چیزوں پہ ہوتا ہے نا انسان کا، کہ ایکسپیکٹیشنز ہائی ہو گئی، چیزیں ہو گئی، اور کچھ اس طرح آپ نے فیس کیا ہو، یا پھر اس کو بیلنس رکھتی نہیں نہیں دیٹس فائن، میں جو ہوں اپنے شوق کے لیے، اپنے پیشن کے لیے میں ہوں؟ اگر میں آپ کو سچی بات بتاؤں کہ آئی ہیو آلویز ریسڈ ایز این انڈر ڈاگ، بیکاز کہ میرے جتنے بھی کمپیٹرز تھے ریسنگ کے اندر، ان کی سب کی وہیکلز میرے سے زیادہ پاورفل اور زیادہ وائز اور زیادہ پریپیئرڈ تھی فیمے سے۔ میری گاڑی ابھی بھی باہر کھڑی ہے، اگر آپ جا کے دیکھیں گے اس میں نہ ریسنگ سیٹ ہے اور اس میں نارمل سیٹ بیلٹ لگا ہوا ہے۔ اس کے خلاف جو میری جو کمپیٹیٹرز ہیں ان کی گاڑیاں پوری آلموسٹ باہر سے ملک سے بن کے آئی ہوئی ہیں، اور سارا ان کی ساری مطلب جتنا بھی اوپر پیسے لگے ہوئے ہیں، تو آئی ہیو آلویز گون ایز این انڈر، بٹ اللہ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ عزت دینے والا ہے۔ میں نے تو ہمیشہ اپنی جتنی بھی ریسز ہیں اس کے حوالے چھوڑی تھی، اینڈ آئی آلویز ڈیڈ مائی بیسٹ۔ میں نے کبھی بھی یہ نہیں دیکھا کہ سامنے کون ہے، میں نے ہمیشہ اپنا بیسٹ دیا، اینڈ آئی ہیو آلویز ریسڈ اگینسٹ مائی سیلف۔ گاڑی سے زیادہ اپنی ہیلتھ پہ خرچہ آ جاتا ہے کہ اپنا بھی بہت زیادہ خیال کرنا ہے، کس طرح سے؟ دیکھیے کووڈ کے بعد جو دنیا کے حالات ہوئے ہیں اور جو پاکستان کے حالات ہوئے ڈالر وائز یا ایکسپورٹ وائز اور یہ ساری چیزیں وچ از اے فیکٹ، کوئی چھپی ہوئی بات نہیں ہے، اس کے اندر گیم چینج ہو گیا ہے، بیکاز کہ ہماری جو گاڑیوں کے جتنے بھی جو پارٹس ہیں، جو ہمارے جو پریپیئرڈ کی جو چیزیں ہیں، وہ پاکستان میں کوئی چیز اویلیبل نہیں ہے، وہ ساری چیزیں باہر سے آتی ہے، اور آپ ڈالر کو دیکھ لیں، پھر آپ باہر سے منگوانے کا دیکھ لیں، پھر آپ اس پہ ڈیوٹی دیکھ لیں، تو اٹ از ڈیفینیٹلی گیٹنگ آؤٹ آف ہینڈ۔
تو ڈیفینیٹلی خرچہ بہت ہے. آپ دیکھ لیں فیول, آپ دیکھیں جب میں نے لاسٹ ریس کی تھی تب 150 روپے فیول تھا, آج آلموسٹ 300 یا 275 کا فیول ہے, تو اس میں بھی فرق پڑتا ہے. اور انفارچونیٹلی پاکستان میں کوئی ایسا اسپانسر سامنے آیا نہیں ہے جس نے ایز اے گروپ یا ایز این انڈیویجول کسی کو اس طرح سے سپورٹ دیا ہو کہ آپ کی پوری ریلی سیزن, انہوں نے کہا کہ چل آپ پوری ریلی سیزن آپ ریس کریں, آپ کی گاڑی بھی بنا دیں گے, آپ کو فائنینشیل سپورٹ بھی دیں گے. اس طرح سے کسی کمپنی نے انفارچونیٹلی کیا نہیں ہے. وہ فیشن شوز اور یہ جو کیٹ واکس ہوتے ہیں ان کو میں نے دیکھا ہے کہ ایسی کمپنیز کے وہ لگے ہوئے ہوتے ہیں جن کا فیشن کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. مگر انفارچونیٹلی ڈیفینیٹلی ہمارا ایک اسپورٹ ہے جس کو آئی فیل کہ زیادہ ریکگنیشن کی ضرورت ہے, زیادہ لوگوں کو اویئرنیس کی ضرورت ہے کہ ان کو پتہ چلے کہ یہ ایک اسپورٹ ہے, یہ ایک ٹیلنٹ ہے جس کو اگر آپ سپورٹ کریں گے, پروموٹ کریں گے تو وہ آپ کے لیے آگے آپ انہی ریسرز کو انٹرنیشنلی بھیج سکتے ہیں تاکہ وہ باہر ملک میں جائیں. آئی ایم ناٹ سینگ کہ وہ امریکہ کینیڈا میں جائیں, آپ ترکی تک چلے جائیں, آپ یو اے ای تک چلے جائیں, آپ اپنا ایزیلی جیت کے آ سکتے ہیں. کہ آپ کا انٹرنیشنل جو کمپٹیٹرز ہے اس کے ساتھ بھی آپ نے پھر چیزیں سلسلہ رہتا ہے, ان کی ریسز میں بھی یہاں سے جانا ہوتا ہے پاکستان سے باہر, یہ اسپیشلی پاکستان میں ہی فوکس ہوتا ہے بیکاز جس طرح سے جب انٹرنیشنل میڈیا یہاں پر آتا ہے تو وہ یہ جانتے ہیں اوہ خواتین بھی اتنی زبردست جو ہے وہ اسپورٹس میں بھی ہیں, زبردست گاڑیاں بھی دوڑاتی ہیں. تو اس طرح کا آپ کو اپورچونیٹی یہ موقع ملا کہ آپ پاکستان کو دیگر پلیٹ فارمس میں بھی جو ہے ریپرزینٹ کر سکیں. مجھے تو ایسا کوئی موقع نہیں ملا ہے, مگر ہمارے جو دوسرے ریسرز ہیں وہ گئے ہوئے ہیں باہر. مگر ہمارے جو رولز ہیں, جو ہماری موٹر اسپورٹس کے رولز ہیں, وہ بیسکلی ہمارے کنٹری کے حساب سے, ہمارے لوگوں کے حساب سے, ہمارے لوگوں کے فائنینسز کے حساب سے اس کو کیٹر کرتی ہے. ہم نے سیفٹی پہ کوئی کمپرومائز نہیں کیا ہے. سیفٹی تو ہمارا بالکل فرسٹ چیز ہے کہ آپ کا رول بار ایک سرٹن کیٹیگری کا ہونا چاہیے, آپ کے ریسنگ سوٹس ہونے چاہیے, آپ کا ہارنس ہونا چاہیے, آپ کا فرسٹ ایڈ, آپ کا فائر ایکسٹنگوشر, یہ ساری سیفٹی کی جو چیزیں ہیں نا وہ تو ہم نے اس پہ تو ایبسولوٹلی نو کمپرومائز. مگر باقی جو چیزیں ہیں اس پہ ہم نے کمپرومائز اس لیے کرنا ہے کیونکہ ہمارے پاس یہاں پہ ٹیلنٹ ہے مگر ہمارے پاس وہ ریسورسز نہیں ہے کہ ہم ان کو میچ کر سکیں. تو ہمیں اس لیول پہ ہم نے ابھی رکھا ہوا ہے. ہمارے ریسرز اگر ان کو انٹرنیشنلی کوئی انوائٹ کرتا ہے اور ان کو وہاں کی پریپیئرڈ ہوئی انٹرنیشنل ایف آئی اے کے جو رولز کے حساب سے گاڑی دیں گے, آئی ایم کوائٹ شیور کہ وہ چیمپئن ریسرز کو بھی ٹف ٹائم دیں گے. مگر انفارچونیٹ ہے کہ پاکستان میں یہ ہو رہا ہے, چینجز آ رہی ہے, ینگ جنریشن جو ہے وہ بہت اس چیز کو باریکی سے دیکھ رہا ہے. سب نے اپنے اپنے ماشاءاللہ سے گراجز بنا دیے ہیں اور سب اپنے ہی ان ہاؤس اپنی گاڑیاں بناتے ہیں. اب وہ نہیں ہے کہ آپ نے کسی میکینک کے پاس گاڑی بھیج دی, اس نے بنا کے آپ کو دے دی, نہیں, وہ خود انٹرسٹ لے رہے ہیں, وہ خود اپنی گاڑیاں بنا رہے ہیں, اب اویلیبل کر رہے ہیں چیزیں. So this is a good thing, but at the same time I do feel still there is a lack of کہ کسی کا ہاتھ ہو ہمارے. میں آپ کو یہ بھی بول سکتی ہوں کہ پاکستان has one of the best terrains. آپ کسی بھی طرح کا ٹرین جو مانگتے ہیں نا لوگ باہر ملکوں میں, وہ آپ کو ہمارے یہ 4 صوبوں میں اویلیبل ہے ایٹ دا مومنٹ. تو اگر کوئی باہر سے آتا ہے ریسر اور ہماری یہ ریسنگ دیکھتا ہے نا تو وہ I'm sure کہ وہ کہے گا کہ آپ کے پاس تو گولڈ مائن ہے, بس جس ہماری وہ ریکگنیشن نہیں ہے اور سپورٹ نہیں ہے. مجھے یہ بتائیں بچے کیا کہتے ہیں کہ اماں جو ہے اتنی اچھی جو ہے وہ جاتی ہیں گاڑیاں دوڑاتی ہیں, تو بچے کچھ کہتے ہیں آپ کو کیا؟ اور جب آپ ریس میں جا رہی ہوتی ہیں کچھ ہوتا ہے نا بچے, مما آپ بیسٹ کیجئے گا, ہمیں پتہ ہے آپ تو جیت کر ہی آئیں گی. میری بیٹی ینگسٹ ریسر ہے پاکستان کی ابھی, سو شی از ریسنگ سن دا پاسٹ 2 years. جب میں ریس میں جاتی تھی تو ان کا سپورٹ میرے کمپیٹیٹرز کے ساتھ ہوتا تھا. اچھا, ہاں جی, تو وہ مجھے جان بوجھ کے وہ کرتے تھے نا کہ مما غصہ آئے گا تو مما اور تیز چلائے گی, بیکاز میں نے کبھی بھی گاڑی تیز نہیں چلائی, میں نے ہمیشہ گاڑی دماغ سے چلائی ہے. کیا اعلیٰ بات بتائیے ویسے آپ. بیکاز میرا یہ ہے کہ اگر آپ گاڑی تیز چلائیں گے تو آپ ضرور کوئی غلطی کریں گے جس سے آپ کی ریس خراب ہو جائے گی. مگر اگر آپ دماغ سے گاڑی چلائیں گے اور آپ اپنے کمپیٹیٹر پہ پریشر رکھیں گے تو
गलती वो करेगा, आप नहीं. वैसे ये बच्चों वाली बात हम बड़ी आपने बताई कि मैं कुछ और जवाब जो है आपसे एक्सपेक्ट कर रही थी, लेकिन बच्चे भी फिर जानते हैं आपके, यानी आपके मिजाज को, कि मम्मा से फिर किस तरह से बात करनी कि मम्मा अपना बेस्ट है. मगर बेस्ट चीज़ है कि आज मेरी बेटी उसी पोजीशन में है, उसी कंपेटिटर के साथ, और अब देखते क्या होता है. मुझे ये बताएं कि माशाल्लाह बात कर रहे थे, तो वो क्या सिलसिला है, किस तरह से जो है आपका ध्यान होता है कि नहीं मुझे सोशल वर्क भी करना है. जाहिर सी बात है, हम जिस सोसाइटी में रहते हैं हर एक की कोशिश होती है कि कहीं ना कहीं अपनी जो है कंट्रीब्यूशन अपने मुल्क के लिए, अपनी सोसाइटी के लिए, अपने लोगों के लिए जो है वो करते रहे. तो आपका इस लिहाज से क्या आपके सर्टन गोल्स हैं अपनी कम्युनिटी को रखते हुए जो सोशल वर्क कर रही हैं उस लिहाज से? फ्लड में ये हुआ था कि हमारे रैली के ही दोस्तों ने एक ट्रस्ट है, कराची रिलीफ ट्रस्ट, उन्होंने अप्रोच किया था, क्योंकि 2010 में भी जब फ्लड आया था तो हमारे मोटर स्पोर्ट्स एसोसिएशन वालों ने बहुत ज़्यादा अपना टाइम भी दिया था और फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशंस भी दिए थे. तो उन्होंने वापस अप्रोच किया था, तो उसके अंदर फिर मैंने भी हामी भरी थी कि आई विल ऑल्सो गिव माई टाइम. तो उसके अंदर कोई आई थिंक 1 सितंबर से लेके जनवरी फरवरी तक कंटिन्यूसली हम लोग एवरी वीकेंड या एवरी 2 वीक्स वी वर गोइंग टू भिडिया सिटी, क्योंकि वहाँ भी हमारे रैली वाले थे, वहाँ उनकी लैंड्स थी, उनके लोग इफ़ेक्ट हुए थे. तो हमने अपने आप को डिवाइड कर लिया था. इसी में है कि कितना बड़ा नेटवर्क है आप लोगों का जो आप रिलीज की बात करते हैं, पूरे पाकिस्तान से है ये? जी, पूरे पाकिस्तान से हमारे तो माशाल्लाह से दोस्त हैं और बहुत करीबी दोस्त है. इट्स लाइक अ बिग फैमिली. तो उन्होंने जब अप्रोच किया था तो फिर हम गए थे फ्लड के अंदर, और ज़ाहिर बात है सबको पता है बुरा हाल था, कोई बाहर आ नहीं रहा था इनको हेल्प करने के लिए. तो हमने जितना हमारे पास अवेलेबल थी रिसोर्सेज और जो हमारे पास अवेलेबिलिटीज़ थी वो हमने उनको प्रोवाइड की. और हमने बोट में भी सफ़र किया, हमने लोगों को बोट्स में भी रेस्क्यू किए. और एक पिक्चर्स के अंदर मैंने एक पिक्चर भी शेयर की है, उसके अंदर आप देखेंगे कि मैं एक वो जो गुड़ की कढ़ाई, जो बड़ी वाली कढ़ाई होती है बिल्कुल वो इतनी बड़ी, उसके अंदर बैठ के मैं एक जगह पे गई हूँ, क्योंकि मुझे वहाँ एक पुल महसूस हुआ कि कुछ ऐसा था कि उन्होंने कहा कि ये जगह है मगर आप जा नहीं सकती. मैंने कहा नहीं मैं तो जाऊँगी. तो उन्होंने कहा मैडम आप जा ही नहीं सकती, आप कढ़ाई में जा सकती है. मैंने कहा ठीक है मैं कढ़ाई में बैठ जाऊंगी. मतलब वहाँ बोट नहीं जा सकती, पानी इतना नहीं होगा ये कुछ? जी बिल्कुल पानी था मगर इतना नहीं था कि बोट जा सकती. तो उन्होंने कहा आप कढ़ाई में बैठेंगे तो हम आपको क्रॉस करेंगे. तो हम गए थे वहाँ पे, और वहाँ पे कोई आई थिंक 100 पीपल थे स्ट्रैंडेड. तो उनको हमने रिलीफ पहुँचाया, उनको हमने रेस्क्यू किया. और एक आज़ा खाना था वहाँ पे, उसको हमने देखा. वहाँ एक बच्चों का स्कूल था जो हमने वापस, जब हमारा रीबिल्डिंग का हुआ वो हमने स्कूल बनाया, बच्चे वापस स्कूल जाना शुरू हुए. तो बहुत सेटिस्फैक्शन मिली थी. जब कराची वापस घर आती थी तो मुझे रात को नींद नहीं आती थी, क्योंकि मैंने उन सब के हालात देखे हुए थे, उनके बच्चों को देखा था, बुज़ुर्गों को देखा हुआ था. तो बहुत हम खाना भी खाते थे ना, तो मुझे ऐसा होता था कि उन्होंने खाना नहीं खाया, मुझे पता है कि मैं कितना राशन दे के आई हूँ और कितने लोग घरों में हैं. तो वो बार बार हम लोग जा रहे थे. फिर जब लोगों को पता चला कि हम खुद जा रहे हैं और अपने हाथों से चीज़ें दे रहे हैं, तो उन्होंने बहुत दिल खोल के हमें कॉन्ट्रीब्यूशंस दी, मेडिसिन्स के, कपड़ों के हिसाब से और राशन के हिसाब से. और हमने जा के उनके घरों में खुद एक एक घर के अंदर जा के हमने उनको रिलीफ पहुंचाया. जी नाज़रीन, ये थी हमारी जो है रियल पाकिस्तानी तुष्ना पटेल साहिबा. इनकी आपने गुफ्तगू सुनी. और आपकी बच्चियां जो किसी भी फील्ड में काम करना चाहती हैं, फैमिली को बहुत ज़्यादा जो है बहुत ज़्यादा सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि घर की जानिब से अगर सपोर्ट होती है, चीज़ें होती हैं, वो बच्चियाँ यकीनन किसी भी फील्ड में जाना चाहे बहुत अच्छा जो है परफॉर्म कर सकती हैं. इसी बात के साथ अपना बहुत ख्याल रखें. मुझे मोना खान को इजाज़त दीजिएगा. पाकिस्तान जिंदाबाद.